ہمارے پاس زندگی کا ٹائم کم ہے اور ہم میچور ہیں اور ہمارے پاس وہ لیول دیر سے پہنچا ہے جو ہم نے زندگی میں سیکھنا تھا. تو اس کے لیے جب ٹائم آپ کو موقع مل گیا, کوئی بندہ امیر ہے لیکن اس کے پاس سمجھانے والا نہیں ہے, کوئی بندہ غریب ہے تو اس کے پاس بھی سمجھانے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں بولتی ہوں صبر کریں. تو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, اور کوئی غریب ہے تو مجبوری ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے آگے چلانے والا نہیں ہے. اور اگر کوئی امیر ہے تو آپ کی سمجھ تھوڑی کم ہے اور آپ کو گھر والے نہیں سمجھ رہے, یا آپ گھر والوں کے قابو ہی نہیں آ رہے. آپ قابو نہیں آ رہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پڑھائی میں نالائق ہیں تو اس لیے قابو نہیں آ رہے. بعض دفعہ بہن بھائیوں میں کسی کی مینٹالٹی جو ہے نا وہ میچ نہیں ہو رہی ہوتی. بعض دفعہ بچوں میں ہی کسی کی مینٹالٹی جو ہے نا ماں باپ کو اس سے میچ نہیں ہو رہی ہوتی. جیسے آپ اسی طرح یہ جو ساری پرابلمس کا رول نکلتے ہیں نا, تو اگر کسی آپ کو نہیں پتا ہوتا کوئی بندہ اچھا ہے تو اس کو آپ نے رول ماڈل بنانا ہے, یا برا ہے تو اس کو رول ماڈل بنانا ہے. اگر آپ کو یہ موقع مل گیا سیکھنے کا اور آپ کے دل کی فیلنگ میں کوئی بات جو ہے نا وہ جیسے ایک پیار ہوتا ہے اور کھچاؤ ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں ہماری اٹیچمنٹ ہے, تو اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ کو کوئی پڑھانے والا, کوئی سکھانے والا میرے علاوہ چاہے میں نہیں بھی ہوں, اگر آپ اس کی بات آپ کے دل کو کہیں ٹچ کر رہی ہے, بے شک آپ کام نہیں یاد کر رہے, آپ کو اپنے دل کے کونے میں لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی خطرہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے, یا اس کا پیار ہے ہمارے ساتھ, یا وہ ہمیں کہیں بہتر دیکھنا چاہتی ہیں, کوئی بات ایسی جو آپ کو کبھی نہ کبھی فیل ہو کہ کوئی چیز اچھی ہے, تو پھر آپ ان کو رول ماڈل بنانے میں دیر نہیں کریں. ٹھیک ہے, اب آپ کا اس کا ورڈ سے آپ کا ڈائریکٹ آپ کا تعلق ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو بتائیں تو یہ مت سمجھے کہ گھر میں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ ان کو کیسے سمجھائیں گی کہ رول ماڈل کیا ہوتا ہے. آپ ڈائریکٹ بتائیں کہ رول ماڈل ہے وہ میرا. رول ماڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو میرے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ میں نے زندگی میں اگر کامیاب ہو کے کچھ بننا ہے تو وہ میں نے اس کی وجہ سے بننا, جو کہیں گے نا میں کرتی جاؤں گی. اس سے کیا ہوگا, مجھے یقین ہے کہ وہ پیار کرتی ہیں تو مجھے کسی نہ کسی جگہ پہنچا دیں گی, میرا فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. میں تو بے لوث کر رہی ہوں نا, بغیر کسی پیسوں کے, بغیر کسی مفاد کے, تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ایک اٹیچمنٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اگر رول ماڈل جو بھی آپ کے ذہن میں ہو, آپ کا ایک رول ماڈل بن گیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس میں موجود ہیں. سویرا میں نے لکھ دیا ہے, ٹھیک. اب آپ نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کام اس کے مطابق ہی کرنے ہیں. آپ کو جو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے مارننگ میں, تو صبح آپ نے اتنے بجے اٹھنا ہے. اس نے کہا آپ نے لنچ اتنے بجے کرنا ہے تو آپ نے لنچ اتنے بجے ہی کرنا ہے. اس نے کہا کہ آپ نے بھوکے رہنا ہے تو آپ نے بھوکے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنے ذہن میں سوچ لینا کہ میں نے وہ کام کرنا ہے. کوئی 6 ماہ کر کے دیکھ لیں, اگر آپ کو اس کے بعد فائدہ نظر آئے, اپنے آپ میں چینجنگ نظر آئے, تو آپ چلتے جائیں, اور اگر نہ نظر آئے اسے بھی چھوڑ دیں اور رول ماڈل بھی نہ بنائیں. لیکن پہلے 6 ماہ ایسے لازمی سمجھیں کہ جیسے آپ کا صبح دوپہر شام کا کھانا ضروری ہے, ایسے سمجھیں اور اس کو پورا فوکس کر دیں. اس سے اب کیا چینج آئے گا, آپ کے رول ماڈل سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے. مین چیز آپ کی لائف سیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا بزنس میں ہیلپ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی لائف سیٹنگ میں وہ ہر چیز میں کام آتا ہے. وہ آپ کے پرسنل سارے کاموں میں, آپ کے دکھ سکھ میں وہ شیئر کرتا ہے. آپ شیئر کرتی ہیں, وہ آپ کے ساری چیزوں میں ہیلپ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, ان سب سے کیا ہوگا, آپ کی لائف بیٹر ہو جائے گی اور آپ سیٹ ہو جائیں گے. صرف اس کا ایک ہی نام ہے کہ رول ماڈل. آپ اس کی کاپی کرنی شروع کر دیں, آپ اس کی بات ماننی شروع کر دیں, آپ اسے فوکس کرنا شروع کر دیں آنکھیں بند کر کے. 6 ماہ بعد دیکھیں آپ کس مقام پہ ہوں گے. یہ نہیں کہنا کہ گھر میں بھی نہیں سوچنا, یہاں بھی نہیں کہنا مجھے آپ کی بات بالکل یاد تھی, میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا, لیکن وہ نا ایسے ہو گئے نا. لیکن کی گنجائش نہیں, یہ میں بتا دوں, لیکن کو کراس کر دیں.
اگر آپ نے لیکن کو ساتھ لگایا اور وہ کام نہ کیا، اب دیکھو میں نے اس طرح تو نہیں سخت کہنا سویرا آج آپ نے کام پہ نہیں جانا، سویرا آج آپ نے رات کو کھانا نہیں کھانا، عاقب آپ نے اپنی امی کی بات نہیں سننی، حمزہ آپ کو امی باز ہے تو کہنا میں میم کا کام کر رہا ہوں، وہ میری رول ماڈل، ویری بیڈ، یہ کام نہیں کرنے، اپنی زندگی کو ہلنے نہیں دینا، نہ ہی زندگی کے نظام کو اور کسی رشتے کو ڈسٹرب کرنا۔ آپ کے پاس جو آپ کی اپنی پرسنل لائف ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی پرسنل لائف ہے آپ کی، ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھا حمزہ، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی پرسنل لائف ہے، اس میں سے آپ نے رول ماڈل لینا ہے، اس میں اس کو جگہ دینی ہے۔ آپ کے پاس گھنٹہ بج جائے 2 گھنٹے، اب رول ماڈل کا کیا مطلب ہے آپ نے اس کو یاد کرتے رہنا، یعنی آپ کو پورے دن میں کوئی 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ مل جاتے ہیں حمزہ اپنی لائف میں سے، تو آپ نے اپنے رول ماڈل کو یاد کر لینا اور اس کی اپنی ڈیلی کی پوری بات چیت کو، پوری کنورسیشن کو، پوری کمیونیکیشن جو ہم نے آپس میں بات چیت کی ہے اسے یاد کر لینا۔ ہاں اس میں سے کچھ باتیں بھول بھی جائیں گی آپ کو، وہ آج نہیں کل یاد آ جائیں گی، بھولیں گی نہیں۔ جب آپ رول ماڈل کسی کو بنا لیتے ہیں نا تو اس کی باتیں آپ کے ذہن پہ قدرتی ذہن نشین ہو جاتی ہیں، وہ نہیں بھولتی، کبھی بھی نہیں بھولتی، آج یاد آئیں گی، کل یاد آئیں گی، پرسوں یاد آئیں گی، ایون کہ آپ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آپ کو بستر میں بھی یاد آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب آپ نے سچا کسی کو اپنا رول ماڈل بنائے تب ٹیمپوریری میں، تو جب آپ نے اپنی پرسنل لائف میں سے رول ماڈل کو یاد کر لیا تو اس کی باتیں یاد آ جائیں گی، تو وہ آپ کے ذہن پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے عملوں پہ افیکٹ ہونے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک۔ وہ صرف یہی ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری عام زندگی میں جب ہم کلاسز میں بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں، اپنے کام کرنے بھیجتے ہیں، جاب پہ بھیجتے ہیں، چونکہ ہمارے ذہن میں رول ماڈل کا تصور نہیں ہوتا، بچہ جاتا ہے بس اپنی روٹین میں نے اسکول جانا ہے، ایک ٹیچر آئے گا، اس نے پڑھایا وہ چلا گیا، دوسرا ٹیچر آیا اس نے پڑھایا وہ چلا گیا، 8 پیریڈ ہو گئے تو گھر جا کے ٹیچر کی کوئی بات یاد نہیں رہی، ڈائری یاد رہے گی کہ بس یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ غلط ہے، بچے کی اس میں کوئی غلطی نہیں، بچے نے آ کے ٹیچر کو پکڑ کے اس میں سے رول ماڈل نہیں ڈھونڈنا، جو سامنے کھڑا ہے نا، اگر 8 کے 8 ٹیچر کلاس میں آ کے اپنے آپ کو بچوں کے ذہن میں رول ماڈل بن کے دکھا دیں تو وہ اس کی تو زندگی ہیرا بن گئی، تر گئی اس کی زندگی۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے سامنے والے پہ، آپ لوگوں پہ نہیں، کہ سامنے والا آپ کو رول ماڈل بن کے دکھا رہا ہے، اب اس نے یہ بتانا نہیں ہے کہ میں آپ کا رول ماڈل ہوں، اس نے آپ سے ایسی بات کرنی ہے، اس نے ایسا سمجھانا ہے، اس نے ایسی چیزیں آپ کو عملاً کر کے دکھانی ہے اور آپ کو وہ عملاً کرنے کے لیے کہنی ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال بن جائے گا کہ یہ تو میرا رول ماڈل ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا رول ماڈل کا سویرا؟ ہاں ان باتوں سے آپ کو کیا سمجھ آیا کہ رول ماڈل کا کیا مطلب ہے؟ ہاں مطلب جو کوئی انسان کہہ رہا ہے نا کہ آپ نے یہ بننا ہے، آپ اس کی باتوں پہ عمل کر کے وہاں بن جائیں تو وہ پھر آپ کی وہ جگہ، وہ پوائنٹ پہ پہنچنے والا ایک راستہ مل جاتا ہے آپ کو، جو کہ خود سے نہیں مل رہا ہوتا۔ اور زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی بندہ، چاہے میں ہوں یا کوئی آپ ہیں یا کوئی تیسرا بندہ، کوئی بندہ بھی خود سے نہیں پہنچ سکتا، خود صرف محنت کر سکتے ہیں، اور راستہ خود ڈھونڈنا نہایت ہی بہت ہی مشکلات کا باعث ہوتا ہے۔ 100 میں سے 2 لوگ خود سے تلاش کرتے ہیں تو اس کے لیے 10 سال لگ جاتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہٹاتے ہوئے، راستہ بناتے ہوئے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی رول ماڈل بن جائے تو وہ آپ کو یوں پکڑ کے آرام سے راستے پہ پہنچا دیتا ہے، اور وہ آنے والی ہر تکلیف رول ماڈل کے اوپر آتی ہے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ اوپر چلے جاتے ہیں، تو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بیسیکلی ہر ٹیچر کو، ہر اسکول میں، ہر کلاس میں بیسیکلی ٹیچر ہی بچے کا رول ماڈل ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ٹیچر وہ نہیں ہوتے
تو بچے انہی کی کاپی کر کے وہی بن جاتے ہیں. اب دیکھیں ٹیچر ہی اتنی غلط لینگویج کلاس میں بول کے تو بچوں سے بدتمیزی کرتے ہیں تو بچے کیا کہیں. اب وہ جو پیچھے بچہ بیٹھا ہو اور ٹیچر کی نظر صرف یہاں پہ ہی ہو, اس بچے کو وہ نہ دیکھے, ان بچوں کی وہ رول ماڈل ہوگی تو اس کا کیا قصور ہے. تو وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھر یا پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں, یا زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں, یا کامیاب ہی نہیں ہوتے, یا بیچارے کہیں نہ کہیں بھٹک ہی جاتے ہیں. اور پھر زندگی میں جا کے جب میری اسٹیج پہ پہنچتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ بچپن میں فلاں ٹائم پہ میں اس ٹیچر کو رول ماڈل بنانا چاہتا تھا لیکن اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ رستے میں ٹرین پہ سفر کرتے, بس میں سفر کرتے, کسی وہ کوچ میں سفر کرتے, کوئی بندہ ایسا سفر میں ساتھ مل جاتا ہے کسی فنکشن پہ جس کے ساتھ آپ 2 گھنٹے گزارتے ہیں, تو اس کی باتیں آپ کے دل کو اچھی لگ جاتی ہیں اور وہ آپ کی ساری زندگی کی مشقت ختم ہو کے آپ کا رول ماڈل وہی بن جاتا ہے. اور اس کے بعد سے لے کر اگلی زندگی میں آپ اس رول ماڈل کے مطابق چلتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسکول میں رہیں تو آپ کو ٹیچر سے رول ماڈل ملے, ٹھیک ہے, یہ بھی میں بتا دوں. تو وہ کہیں پہ بھی آپ کو ایک قدرت ہوتی ہے, یہ اللہ کا کرشمہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو رستے میں راہ جاتے, اب دیکھیں نا آپ لوگ کہاں کام کرنے والے بندے اپنی اپنی ڈیوٹیوں والے, آپ کہاں گجرات سے, آپ کہاں سے اور کہاں سے آ کے سلائی سیکھنے آئے, میں نے آپ کو سلائی کی یہ اسکول کی کلاس میں بٹھا لیا, یہاں سے آپ کی زندگی پلان کر لی, ہم نے اپنے پروجیکٹ پلان کر لیے. کیا کبھی سوچا تھا آپ نے؟ اتنے بیچ آئے, اتنے بیچ گئے, میں نے بھی کبھی نہیں سوچا, کیونکہ میری کوشش سب کے ساتھ یہی رہی, لیکن کسی نے مجھے رول ماڈل نہیں بنایا. تو بھی اپنی اپنی قسمت ہے نا, کوئی بنائے تو اس کے لیے اچھا ہو جاتا ہے, نہ بنائے تو میں نے تھوڑی کہنا جو بنائے میں کہوں گی آؤ چلو تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ. بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ کی یہ جگہ ہے, یہ چھت ہے میری ہے, آپ سارے یہاں پہ ٹائم گزارتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ آپ سب کی ہے. میری تو یہ رہی نہیں, اب میری تب ہوتی جب یہ صرف میرا گھر ہوتا, اب تو یہ ادارہ ہے, آپ اس پہ ٹائم گزارتے ہیں تو پھر یہ امانت ہے میرے پاس, میں خود سے اس کی مالک نہیں بن سکتی, یہ آپ سب کا ہے. تو یہ فرض بنتا ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ لے لیں. جب آپ سب اس سے فائدہ لے لیں گے تو یہ چھت کا 10 گنا کروڑ گنا زیادہ آپ کو دعائیں دے گی, ثواب دے گی, مجھے بھی دے گی, آپ کو بھی دے گی, کہ تم نے اس کو اکیلے نہیں لیا, اس کا فائدہ تم نے سب کو دے دیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, آپ گھروں میں جاتے ہیں, اتنا کھلا کمرہ, اتنا روشن کمرہ, اتنی کھلی فضا آپ کو نہیں ملتی جو یہاں انوائرمنٹ ملتا ہے, تو وہ جب آپ کو ملتا ہے تو خوشی نہیں ہوتی. تو جو میرے پاس چیز ہے میں آپ کو وہ دے رہی ہوں نا, تو اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا رول ماڈل سمجھ لیا, تو اب میرا یہ فرض بن گیا کہ میں نے ہر چیز شیئر کرنی, ہر چیز شیئر کرنی. اب یہ میرے لیے لکھا گیا کہ میں نے ہر چیز شیئر کرنی, میں نہیں کر سکتی, اکیلے نہیں کھا سکتی. یہ میں اپنی آپ کو کیفیت بتا رہی ہوں کہ میرے اوپر فرض ہو جاتا ہے نا, کہ پھر میں آپ کو یہ نہیں میں دوگلا پن کروں, آپ کو کہوں میں آپ کی رول ماڈل ہوں لیکن میں اندر سے کچھ اور سوچوں, آپ کچھ اور سوچیں وہ آپ کا ایمان, میں کچھ اور سوچوں تو میرا ایمان تو وہ غلط. پھر ہم جس مقام پہ جانا چاہتے ہیں نا, اگر آپ کی سوچوں میں ملاوٹ ہے, یہ میری میں, ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں. جیسے ہم پلان بنا رہے ہیں, یہ بوتیک کا پروجیکٹ ہے, کمپیوٹر کا پروجیکٹ ہے, اگر آپ کی نیت میں غلطی آئی, میری نیت میں غلطی آئی, ہم وہاں نہیں پہنچ سکیں. ہم 6 مہینے دھکے کھاتے رہیں گے, ٹھوکریں کھاتے رہیں گے, آخرکار نیچے گر جائیں گے. اس کی وجہ ہماری اپنی کمیاں ہوں گی. یہ کبھی نہیں کہنا کہ اگلے کے پاس کپڑا گیا اسے پسند نہیں آیا, نہیں, ہمارے اپنے مال شامل تھے اس میں. اگر ہم نے اس کو اتنے چام سے اپنی نیت سے, آپ میرے ساتھ مخلص ہوتی, میں آپ کے ساتھ مخلص ہوتی, وہ مخلص پن کپڑے میں نظر آ جانا تھا اور وہ اگلے نے پسند کر لینا. تو ہم اگر دوگلے خود سے بنیں گے تو کامیاب کبھی نہیں ہوں گے. تو یہ بڑی ہی مین چیز ہوتی ہے کہ کوئی رول ماڈل ملے, زندگی بھی اچھی گزر جاتی ہے آپ کی, آپ کا بزنس بھی اچھا گزر جاتا ہے, آپ کی لائف بن جاتی ہے, اور فار ایور آپ دونوں میں یاد بھی رکھتے ہیں. اور میرے لیے یہ بہت بڑا ثواب ہوتا ہے. اب میں نے حاصل کچھ نہیں کیا, آپ کہیں گے میم کو کیا فائدہ, بولتی رہتی, حاصل اس نے کیا کیا. بھائی آپ نے جو دعائیں کی ہوں گی, اللہ نے مجھے کہیں اور سے رزق دے دینا, وہی ایک وسیلہ ہوتا ہے, جہاں سے مرضی دے دیں, لیکن جو میرا فرض تھا وہ پورا ہو گیا. اب یہاں آپ کے درمیان میں کوئی نوٹوں والی مشین تھوڑی لگے گی کہ میں اتنا سمجھا رہی ہوں تو اس میں سے مجھے نوٹ آنا شروع ہو جائیں گے.
بھائی اس کا اثر کہیں اور سے پتہ چل جائے گا. اگر آپ بھی اپنے دل میں ٹھیک ہیں، آپ اپنے کاروبار میں سیٹ ہیں، آپ خلوص دل سے اپنی نیت سے آپ نے اپنا رول ماڈل بنایا اور اس کے کہنے پہ چل پڑے، بس پھر آپ کو کہاں کہاں سے کیا کیا ملے گا یہ آپ کی سوچ ہے کہ مل جائے گا. آپ بے فکر ہیں کہ آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی سب سے اہم بات یہ آپ کی پرسنل لائف ہے، اس میں سے آپ نے اپنا رول ماڈل بنانا ہے. بس اس کو فکس کر لینا ہے، 6 ماہ کے لیے چینج نہیں کرنا. 6 ماہ بعد کچھ سمجھ آئے گی کہ آپ کے ٹھیک چلے ہیں دونوں کے نہیں، اور بتا کے بھی نہیں، یہ غائبانہ دل میں سوچنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے تو روز آپ کے ساتھ ایک جیسا ہی ہونا ہے. آپ رول ماڈل تو آپ لوگوں نے بنانا ہے نا مجھے، یا کسی کو بھی بنانا ہے، اس کو سوچنے. اس سے فائدے کیا ہونے ہیں؟ آپ کی پرسنل لائف اچھی ہو جانی ہے. آپ کی لائف مین چیز اس کی لائف ہے، اس میں سے آپ کی پرسنل لائف اچھی ہوگی، آپ کی لائف سیٹنگ ہوگی، آپ کا بزنس ٹھیک ہو گیا، آپ بیٹر ہو گئے، آپ زندگی میں کامیاب ہو گئے، سیٹ ہو گئے، کامیاب ہو گئے. تو اس رول ماڈل سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ اس بندے کو. اس کو تو نہیں نا ہوا رول ماڈل کو. تو اس کو فائدہ ہوا تو بس اس کی دعاؤں سے اسے اللہ نے خود ہی کہیں نہ کہیں پہنچا ہی دینا. تو نیکسٹ ٹائم اس کو اتاریں جیسے آپ اپنی زبان میں اتارنا چاہیں، تاکہ آپ کو کچھ لکھا ہوا یاد رہے. ٹھیک ہے، اور یہ اسپیشل ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ آپ اس کو بار بار دیکھیں گے، یہ آپ کے فائدے کی ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے نا، یہ ویڈیو کی سکرین ہے اور ادھر آپ کے لائنیں آ رہی ہوتی ہیں، انگلش میں آ رہی ہوتی ہیں نا، کل بتایا تھا نا میں نے. یہ جو لائنیں آ رہی ہوتی ہیں نا، اس کا ویڈیو کا نام اگر اس کے اوپر نہیں نا لکھا تو یہاں لکھا ہے، یہ لکھا ہوگا کہ یہ کس چیز کی ویڈیو، یہ پڑھنا ہے اور اس کو یہ کرنا ہے. اس ویڈیو کو کھول کے آپ نے دیکھ لینا. ٹھیک ہو گیا.